السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سبق نمبر 3، اور سبق نمبر 3 ہے ہمارے پاس ہجرت حبشیہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کا میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سولوشن شیئر کروں گی۔ ہجرت کے لفظی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسلامی اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ کفار مکہ کے ظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل تر ہوتا گیا۔ ان تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورۃ الزمر نازل فرمائی۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حبشہ سچائی کی سرزمین ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل، نیک اور رحم دل انسان ہے۔ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ اس حکم کے 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے نجات حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ یاد رکھنے کی بات، حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ہجرت حبشیہ کے وقت نجاشی بادشاہ کا نام اسہم تھا اور حبشیہ کا دارالحکومت اکسوم شہر تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں پہلی ہجرت حبشیہ۔ رجب 5 نبوی میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رات کے وقت سفر پر روانہ ہوا اور رازداری سے ایک بحری جہاز کے ذریعے سے حبشیہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ حبشیہ پہنچ کر یہ لوگ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ چند مہینوں کے بعد حبشیہ میں کسی طرح یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ افواہ سن کر حبشیہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان مکہ مکرمہ واپس آ گئے، مگر مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ دوسری ہجرت حبشیہ۔ اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشیہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 مردوں اور 19 عورتوں نے حبشیہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشیہ پہنچ کر یہ لوگ نہایت سکون و اطمینان سے رہنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادت کرتے۔ مشرکین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حبشیہ میں سکون و اطمینان سے رہنا قابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس سے قیمتی تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بھڑکایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ سمجھ لوگ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے ایک طرفہ فیصلہ سننے کے بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نجاشی کو بتایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم سے طاقت و کمزور پر ظالم ڈھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ و زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلح رحمی کی تعلیم دی۔ ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین
سے پھیرنے کے لیے سزائیں دیں. ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لے لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نجاشی یہ گفتگو سن کر بولا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ المریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی. نجاشی پر ان کا گہرا اثر ہوا. اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بولا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں. نجاشی نے قریش کے سفریوں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ مسلمان کو ان کے حوالے نہیں کریں گے. یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے. اگلے ہی دن وہ لوگ پھر دربار میں پہنچ گئے. انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا. ان سے اس بارے میں دریافت کیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رسول اور روح اللہ ہیں. ان کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑا پڑھ کر نہ تھے. اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. قریش مکہ کا اس ناکامی پر مسلمانوں کے مزید دشمن بن گئے. انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا. دوسری جانب حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے مقامی لوگوں کو بہت متاثر کیا. تقریباً وہاں 20 لوگ مکہ مکرمہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آ جاتے ہیں اس کے مشق کے اوپر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جی تفصیلی سوالات کے جوابات. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی تھی؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کفار مکہ میں مظالم روز بروز شرح اختیار کرتے گئے. یہاں سے لے کر یہاں تک حبشہ سچائی کی سرزمین ہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ یہ ہے اے بادشاہ ہم جاہل تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہاں سے شروع کریں گے آپ اور اس کا آنسر یہاں پہ اینڈ کریں گے. یہ ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ تھا؟ تو اس کا آنسر یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک. ٹھیک ہو گیا جی. قریش مکہ نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر کیا سازش کی؟ یہاں سے لے کر آپ لوگ یہاں تک لکھیں گے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مختصر جوابات. ہجرت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. سیکنڈ پہ آ جائیے. پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھی؟ تو اس کا آنسر بھی ہے 12 مرد. اور پہلی ہجرت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ تھا اور دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مردوں اور 19 عورتوں کا. ٹھیک ہے جی. قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ اس کا آنسر ہے جی وفد نے نجاشی اور اس کے سرداروں کو بہت سے قیمتی تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بھڑکایا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد نجاشی نے کیا کہا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے نجاشی کی یہ گفتگو سن کر بولا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام لائے اس میں سے کچھ سناؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں درست جوابات پر. نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی. سورۃ الزمر اور سورۃ الکہف. نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جاننے کا حکم دیا. حبشہ پہلے ہجرت حبشہ میں عورتیں شامل تھیں 4. پہلے ہجرت حبشہ کی قیادت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. حبشہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا 20. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں خالی جگہ پر کریں.
حبشیہ پہنچ کر مسلمان سکون کی زندگی گزارنے لگے. اور سورۃ الکہف اور سورۃ الزمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا. نجاشی ایک دل اور نیک انسان تھا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ المریم کی تلاوت کی فرمائی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.